روزہ کے فائدے۔ کسی بھی عبادت اور کسی بھی عمل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل ہو جائے اور پروردگار عالم کی رحمت کاملہ اس عمل اور عبادت کرنے والے کو دین اور دنیا دونوں جگہ میں اپنی آغوش میں چھپا لے۔ ظاہر ہے کہ اس اعتبار سے روزہ کا فائدہ بھی بڑا ہی عظیم الشان ہوگا، مگر اس کے علاوہ روزے کے کچھ اور بھی روحانی اور دینی فائدے ہیں جو اپنی اہمیت اور عظمت کے اعتبار سے قابل ذکر ہیں، لہٰذا ان میں سے کچھ فائدے آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، روزہ کی وجہ سے خاطر جمعی اور قلبی سکون حاصل ہوتا ہے۔ نفس امارہ کی تیزی اور تندی جاتی رہتی ہے۔ اعضائے جسمانی اور بطور خاص وہ اعضاء جن کا نیکی اور بدی سے براہ راست تعلق ہوتا ہے، جیسے ہاتھ، آنکھ، زبان، کان اور سطر وغیرہ، یہ سب سست ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے گناہ کی خواہش کم ہو جاتی ہے اور معصیت کی طرف رجحان ہلکا پڑ جاتا ہے۔ چنانچہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب نفس بھوکا ہوتا ہے تو تمام اعضاء سیر ہوتے ہیں، یعنی انہیں اپنے کام کی طرف رغبت نہیں ہوتی، اور جب نفس سیر ہوتا ہے تو تمام اعضاء بھوکے ہوتے ہیں، انہیں اپنے کام کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ اس قول کو وضاحت کے ساتھ یوں سمجھ لیجئے کہ جسم کے جتنے اعضاء ہیں، قدرت نے انہیں اپنے مخصوص کاموں کے لیے پیدا کیا ہے۔ مثلا آنکھ کی تخلیق دیکھنے کے لیے ہوئی ہے، گویا آنکھ کا کام دیکھنا ہے، لہٰذا بھوک کی حالت میں کسی بھی چیز کو دیکھنے کی طرف راغب نہیں ہوتی۔ ہاں، جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو آنکھ اپنا کام بڑی رغبت کے ساتھ کرتی ہے اور ہر جائز و ناجائز چیز کو دیکھنے کی خواہش کرتی ہے۔ اسی پر بقیہ اعضاء کو بھی تصور کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، روزہ کی وجہ سے دل قدورتوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، کیونکہ دل کی قدورت آنکھ، زبان اور دوسرے اعضاء کے فضول کاموں کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی زبان کا ضرورت و حاجت سے زیادہ کلام کرنا، آنکھوں کا بلا ضرورت دیکھنا، اسی طرح دوسرے اعضاء کا ضرورت سے زیادہ اپنے کام میں مشغول رہنا افسردگی دل اور رنجش قلب کا باعث ہے۔ اور ظاہر ہے کہ روزہ دار فضول گوئی اور فضول کاموں سے بچا رہتا ہے، اسی وجہ سے اس کا دل صاف اور مطمئن رہتا ہے۔ اس طرح پاکیزگی دل اور اطمینان قلب اچھے اور نیک کاموں کی طرف میلان و رغبت اور درجات عالیہ کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے۔ نمبر 3، روزہ مساکین و غربا کے ساتھ حسن سلوک اور ترحم کا سبب ہوتا ہے، کیونکہ جو شخص کسی وقت بھوک کا غم جھیل چکا ہوتا ہے، اسے اکثر و بیشتر وہ کربناک حالت یاد آتی ہے۔ چنانچہ وہ جب کسی شخص کو بھوکا دیکھتا ہے تو اسے اپنی بھوک کی وہ حالت یاد آ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کا جذبہ ترحم امڈ آتا ہے۔ نمبر 4، روزہ دار اپنے روزہ کی حالت میں گویا فقراء مساکین کی حالت بھوک کی مطابقت کرتا ہے، اسی طور کہ جس اذیت اور تکلیف میں وہ مبتلا ہوتے ہیں اسی تکلیف اور مشقت کو روزہ دار بھی برداشت کرتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک بزرگ بشر حافی کے بارے میں منقول ہے کہ ایک شخص ان کی خدمت میں جاڑے کے موسم میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے کانپ رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اتنے کپڑے موجود تھے جو ان کو سردی سے بچا سکتے تھے، مگر وہ کپڑے الگ رکھے ہوئے تھے۔ اس شخص نے یہ حالت دیکھ کر ان سے بڑے تعجب سے پوچھا کہ آپ نے سردی کی اس حالت میں اپنے کپڑے الگ رکھ چھوڑے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میرے بھائی، فقراء اور مساکین کی تعداد بہت زیادہ ہے، مجھ میں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں ان کے کپڑوں کا انتظام کروں، لہٰذا جو چیز میرے اختیار میں ہے اسی کو غنیمت جانتا ہوں۔ جس طرح وہ لوگ سردی کی تکلیف برداشت کر رہے ہیں، اسی طرح میں بھی سردی کی تکلیف برداشت کر رہا ہوں، اس طرح میں بھی ان کی مطابقت کر رہا ہوں۔ یہی جذبہ ہمیں ان اولیاء عارفین کی زندگیوں میں بھی ملتا ہے جن کے بارے میں منقول ہے
کہ وہ کھانے کے وقت ہر لقمہ پر دعائیہ کلمات کہا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے سے بھوکوں کے حق میں مواخذہ نہ کیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں منقول ہے کہ جب قحط سالی نے پورے ملک کو اپنے محیب سائے میں لے لیا، باوجود خود ان کے پاس بے انتہا غلہ کا ذخیرہ تھا، مگر وہ صرف اس لیے پیٹ بھر کر نہیں کھاتے تھے کہ کہیں بھوکوں کا خیال دل سے اتر نہ جائے، نیز یہ انہیں اس طرح بھوکوں اور قحط زدہ عوام کی تکلیف و مصیبت سے مشابہت اور مطابقت حاصل رہے۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو اندر بھی یہ صفت اور یہ خوبی پیدا کرے اور دین کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنائے، آمین۔